ان کا اور سن لو ابو محذورہ کا، یہ میں مؤذنین کو سناتا ہوں، مؤذن رو دیتے ہیں۔ میں نے کہا تم اذان دیتے ہو حرم شریف میں، سب سے پہلے یہ ابو محذورہ نے اذان دی، اور ان کا قصہ یہ ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ابو بکر کا وصال ہو گیا، اور یہ اذان دیتے تھے، تو روزانہ وقت سے پہلے حرم میں آتے تھے، اور وہ دیکھتے رہتے تھے سورج غروب ہوا کہ نہیں، تہجد کا وقت ختم ہوا کہ نہیں، اس زمانے کے اعتبار سے جو ترتیبیں تھی۔ پھر جب ہوتے تھے وہی کھڑے ہو کر وہ کعبے کے اوپر ہی چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ اس وقت میں الگ اذان نہیں ہوتی تھی، کعبے کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ یہ جو حجر اسود ہے وہاں سیڑھیاں ایسی بنی ہوئی تھی، وہ سیڑھی پر چڑھے کعبے پر کھڑے رہ کر، اچھا اذان بھی وہ گھوم کر دیتے تھے، یوں گھومتے تھے طواف کرتے کرتے، جیسے چلتے چلتے یوں چکر بھی لگاوے اور پورا اذان بھی دے۔ یہ ترتیب سے وہ محذور ہے۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ ابو محذورہ جب اذان دینے کے لیے انتظار کرتے بیٹھے رہتے وہاں، تو کچھ لڑکے آ کر بیٹھتے ابو محذورہ کے پاس اور کہتے چچا جان کہ حدیث سنا دو، کہ قصہ سنا دو جو حضور سے سنا ہو تم نے۔ ابو محذورہ کہتے اما الاحادیث عن العبادلہ، اما الاحادیث عن العبادلہ، حدیث ہے تو عبادلہ سے سنو، یعنی عبداللہ ابن عباس سے سنو، عبداللہ ابن عمر سے سنو، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے سنو، عبداللہ ابن زبیر سے سنو، عبداللہ ابن مسعود سے سنو، یہ عبادلہ ہے، بہت عبداللہ ان لوگوں سے سنو۔ مجھے تو کچھ حدیثیں یاد نہیں، البتہ میرا قصہ سن لو، میں کیسے مسلمان ہوا۔ تو روتے روتے اپنا قصہ سناتے، میں اذان کے مذاق اڑا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ اخلاق برتے، میرے پیشانے پر ہاتھ پھیرا، میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، دعا دی، میرے سینے میں اسلام داخل ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا۔ یہ باتیں کر رہے تھے روتے روتے، تو ایک لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا، اس نے کہا چچا جان ایک سوال کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کرو سوال۔ یہ کہا کہ آپ کے بال اتنے لمبے لمبے ہیں، ان کے بال بہت لمبے تھے ابو محذورہ کے، بال آپ کے لمبے، آپ مکہ میں رہتے ہوئے حج نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے۔ فرمایا نانا میں رمضان میں تو روزانہ عمرہ کرتا ہوں، اور حج ہر سال کرتا ہوں، اور ہر ہفتے میں ایک عمرہ کرتا ہوں، اور تو پھر آپ کے بال اتنے لمبے لمبے۔ فرمایا میں حلق نہیں کراتا، قصر کراتا ہوں، چھوٹے چھوٹے کاٹ دیتا ہوں۔ بھائی آپ کو حلق کرانا چاہیے، حلق کرانے کا ثواب ملتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی ابو محذورہ بہت رونے لگے، ہچکیاں مار مار کے، ارے چچا جان کو غلطی ہوئی تو معاف کرنا۔ یہ فرمایا نا راز ہے، راز ہے، راز، راز کی بات بتانا نہیں چاہتا۔ نہیں بتاؤ بتاؤ۔ اب لڑکے پیچھے پڑ گئے، راز کی بتانی پڑے گی، کیا راز ہے؟ یہ فرمایا کہ میرے اور اللہ کے نبی کا راز ہے، نہیں بتاتا، نہیں بتاؤ کیا راز ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم کہتے ہو تو تمہیں بتا دیتا ہوں، قریب آؤ۔ قریب بلایا، اور قریب بلا کر کہا یہاں سونگھو۔ سونگا، خوشبو آ رہی ہے؟ یہ کہا خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ یہاں لگے، اور اب تک خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ انہی بالوں کو لے کر میں قبر میں جاؤں گا، اللہ پوچھے گا کہ تو کیا لایا ہے؟ کہوں گا اللہ پر کچھ بھی نہیں ہے، تیرے نبی کے ہاتھ لگے ہوئے بال لے کر آیا ہوں۔ اسی پر اللہ میری مغفرت کر دے کہ دیکھو خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ وہ خوشبو اب یعنی ان کے انتقال تک رہی، جب تک قبر میں لگا تب تک وہ خوشبو جو ان کے بالوں میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لمس الرسول، اس کو عربی میں کہتے لمس الرسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو ہاتھ لگا دینا، کسی چیز کو حضور ہاتھ لگا دے بس۔ حضرت فاطمہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو حضرت فاطمہ روٹی بنا رہی تھی، حدیثوں میں آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ ایک پیڑا مجھے بھی دے دے، میں بھی ذرا بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے دے دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دے دیا۔ اب حضرت فاطمہ نے تنور میں جو ہے وہ ڈالی، تو ساری روٹیاں پک کر تیار، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا تھا نا وہ نہیں پک رہی۔ حضور بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بہت اس روٹی کو اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، ابا جان یہ تو پکی نہیں رہی۔ تو حضور مسکرا رہے، ابا جان کیا راز ہے؟ پھر حضور نے فرمایا میرا ہاتھ جس چیز پر لگ جاتا ہے اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی قسم کا قصہ انس بن مالک کا، کہ انس بن مالک کے پاس صحابہ ملنے کے لیے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی چیز پر لگ جائے
برکت آ جاتی ہے تو حضور کا دین اگر کسی کی زندگی میں آئے گا تو کتنی برکت آئے گی بھائی؟ جو حضور جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ اگر کسی کی زندگی میں آئے گا تو کتنی برکت آئے گی؟ صاحب آئے، ایک تولیہ رکھا ہوا، یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے، بہت میلا. تو صحابہ نے کہا انس کتنا میلا ہو رہا تولیہ، کوئی باندھی نہیں ہے، دھو دے. ہاں باندھی کو بولا آیا جا رہی اکثر اسے دھو. تو باندھی تھی، اس باندھی نے جو ہے تنور جل رہا تھا اس میں تولیہ ڈال دیا. صحابہ کہنے لگے مجنونہ، یہ تو مجنونہ ہے، پاگل ہے. اور میں نا یہ دھو رہی ہے. حضرت یہ کیسے دھوئے گی، یہ تو تولیہ، یہ کہ دھو رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ تولیہ نکالا، لٹکا دیا. صحابہ نے کہا کہ حضرت ہمیں تو اب یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا. تو انس بن مالک نے کہا یہ تولیے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اپنا ہاتھ منہ پوچھتے تھے، اور یہ تولیہ حضور نے انتقال سے پہلے مجھے ہدیہ کر دیا تھا. تو یہ تولیہ تو جو ہے آگ چھوتی ہی نہیں ہے. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی کا ہاتھ جب کسی کو لگ جائے اس میں برکتیں آتی ہیں. تو نبی والا جو دین ہے وہ اگر کسی کی زندگی میں آئے گا، سنت اگر کسی کی زندگی میں آئے گی تو وہ کتنا مقبول بنے گا اللہ کے یہاں. آج تو پورا مجمع یہ نیت کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. کہو انشاءاللہ. خوب درود شریف پڑھو، خوب اخلاق برتو، خوب استغفار کرو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ. کسی کے ساتھ بھی برائی کا معاملہ مت کرو. کسی کی بہو بیٹی کو میلی آنکھوں سے مت دیکھو. کسی کی بہو بیٹی کو میلی آنکھوں سے مت دیکھو. کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی برائی مت لاؤ. اتنا یاد رکھنا کہ اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی بڑائی کو سنو، اللہ کی بڑائی کے مذاکرے کرو، روزانہ بھلائی کی طرف دعوت دیتے رہو. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں خیر دے دیں گے. یہ مت کو کہاں سے ملے گی، کہاں سے دیں گے، یہ مت کو ہم تمہیں دیں گے. کہاں سے دیں گے یہ تم فکر. امام احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے جا رہے تھے، اور کوڑے کافر مارے جا رہے تھے. قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے بتاؤ. ہمارا مسلک، ہمارا مذہب یہ ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ویسے قرآن بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو وہ بادشاہ تھا، وہ کہتا تھا کہ نہ تم یہ لکھو کہ قرآن مخلوق ہے. احمد ابن حنبل نے کہا میں نہیں لکھوں گا. احمد ابن حنبل فرماتے تھے 28 مہینہ مجھے جیل میں رکھا، روزانہ میری پٹائی ہوتی تھی، اور روزانہ جو ہے میرے اپنی ہڈیاں توڑی جاتی تھی، اور میں بہت پریشان ہوتا تھا. جب مجھے بیڑیوں میں باندھ کر لے جا رہے تھے بادشاہ کے سامنے، اچھا کوڑا مارنے والا بھرے مجمع میں کوڑا مارتا تھا، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے. مجمع، علماء، مرد، عورتیں، بیچ میں احمد ابن حنبل کو لایا جاتا تھا، اور سب کے سامنے جو ہے کوڑا مارا جاتا تھا. یہ ترتیب سے. تو کوڑا مارنے والا جو ہے اس کا نام بھی احمد تھا، اور کوڑا کھانے والا اس کا نام بھی احمد. جب احمد ابن حنبل کو پہنچایا جاتا تھا تو بادشاہ ہی بیٹھتا اور سارے علماء ہوتے، اور پھر یہ احمد جو کوڑا مارنے والا وہ کوڑا ہاتھ میں رکھ کر کہتا اے احمد تو اقرار کر لے کہ یہ قرآن مخلوق ہے تو میں تجھ کو بادشاہ کے عذاب سے بچا لوں گا. تو احمد ابن حنبل جواب دیتے کہ اے احمد تو اقرار کر لے کہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے تو میں تجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا. احمد ابن حنبل کہتے تھے کہ جب مجھے بہت کوڑے مارے گئے اور جب اخیر میں لے جا رہے تھے میرے دل میں خیال آیا کہ میں کس پر کہہ رہا ہوں کہ دل میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے دے. ایک خیال آیا. خیال کیا آیا؟ اے اللہ بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئیں، مجھے کچھ پتہ نہیں میری بیوی بچوں کا کیا حال ہے، کمزور ہو گیا ہوں. بس دل میں آیتیں سامنے آیتیں آئیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ بھی چلو دل میں تو ایمان ہے، زبان سے میں کچھ کہہ دوں، دل تو میرا ایمان سے بھرا ہوا ہے. اور عمار ابن یاسر کا قصہ بھی سامنے آ گیا، ساری حدیث ہے. یہ دل میں خیال آیا. بس دل میں خیال آتے ہی مجمع میں سے بھاگا ایک آدمی آیا، بھاگا. تو اس نے کہا کہ احمد مجھے پہچانتے ہو؟ تو امام احمد بن حنبل نے دیکھا اس
یوں کہا میں نہیں پہچانتا. یوں کہا غور سے دیکھو میں کون ہوں. وہ اس زمانے کا بڑا ڈاکو تھا, بڑا ڈاکو, نامچی. احمد ابن حنبل نے کہا ہاں 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 میں نے پہچان لیا تجھ کو. یہ کہا کہ میں آپ سے کوئی بات کرنے زیادہ نہیں آیا ہوں, میں خالی اتنی ایک بات کرنے آیا ہوں آپ کے کان میں کہ اتنا میں کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے یہ بنو عباس نے مجھے جیل میں بہت مرتبہ ڈالا ہے اور مجھے بہت مارا ہے, لیکن جب بھی میں باہر نکلا ہوں, حالانکہ میں ڈاکو ہوں, میں تو خراب آدمی ہوں, لیکن جیل سے جب بھی باہر نکلتا تھا تو گھر نہیں جاتا تھا, ڈاکہ ڈالنے جاتا تھا. یعنی باطل پر میں جمع ہوا ہوں, ناحق پر جمع ہوا ہوں, تو آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ بھی برداشت کر لینا اور حق پر جمے رہنا. میں تو ناحق پر ڈٹا ہوا ہوں, تم حق پر جمے رہنا. احمد ابن حنبل کہتے تھے رحم اللہ ابو الہیثم, ابو الہیثم نام تھا اس کا ڈاکو کا, رحم اللہ ابو الہیثم, اللہ ابو الہیثم پر رحم کرے کہ اس کی نصیحت نے مجھے جمع دیا. اللہ نے مجھے خیر دے دی ایک ڈاکو کے ذریعے سے, اور میں جم گیا. جمنے کے بعد یہ فتنہ دنیا سے ختم ہی ہو گیا, ساری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے, یہ مخلوق نہیں ہے, اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی. تو احمد ابن حنبل کہتے تھے میرے دل میں خیر تھی, ڈاکو کے ذریعے سے اللہ نے میری رہبری کی. یاد رکھنا, دل میں خیر ہوگی اللہ رہبری کرے گا. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ اب تو ہمیں دین پر جمنا ہے, نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, خوب نمازیں پڑھو, نماز مسجد میں جا کر پڑھو, کسی کی برائی میں مت رہو, سب کے ساتھ بھلائی سوچو. جو تم مخلوق کے ساتھ بھلائی سوچو گے اللہ تمہارے ساتھ بھلائی سوچے گا. یہ بات میں اسی پر ختم کرتا ہوں, بلکہ دعا کرتا ہوں جس اللہ نے ہمیں اس میدان میں جمع کیا ہے وہ اللہ ہم سب کو نبی کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع کرے.